بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویوارز السلام علیکم۔ بہت دن ہوئے عرب میں ایک قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے سردار کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کا نام تھا حاتم۔ حاتم بڑا بہادر اور سخی تھا، وہ ہر ایک کے کام آتا تھا، کیا امیر اور کیا غریب، سب اس کے گن گاتے تھے۔ حاتم کا ایک دوست تھا، منیر۔ منیر ایک شہزادی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس شہزادی کا نام بانو تھا۔ بانو اتنی خوبصورت تھی جیسے کہ پری ہو۔ ایک دن بانو نے منیر سے کہا، میرے پاس مرغابی کے انڈے کے برابر ایک موتی ہے، تم کہیں سے ایسا ہی موتی لے آؤ تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ بیچارے منیر نے ویسا موتی بہت تلاش کیا مگر وہ کہیں نہ ملا۔ ایک دن حاتم جنگل میں شکار کھیلنے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ منیر ایک درخت کے نیچے بیٹھا رو رہا ہے۔ حاتم کو منیر پر بڑا ترس آیا، اس نے پوچھا، دوست کیوں روتے ہو؟ منیر نے ٹھنڈی سانس لی اور موتی کا قصہ سنایا۔ حاتم نے کہا، موتی میں لے آؤں گا، چاہے مجھے سمندر میں غوطہ کیوں نہ لگانا پڑے۔ تم گھر جا کر آرام سے بیٹھو اور میرے واپس آنے کا انتظار کرو، اللہ نے چاہا تو میں جلد واپس آؤں گا۔ حاتم نے اپنے باپ سے اجازت لی اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے شام ہو گئی تو حاتم تھک کر ایک پیڑ کے نیچے آرام کرنے بیٹھ گیا۔ اتنے میں دو چڑیا اڑتی ہوئی آئی اور اس پیڑ پر بسیرا کرنے بیٹھ گئی۔ جب رات ہوئی تو چڑیا اپنے چڑے سے کہنے لگی، چڑے کہیں اور چلو، میرا جی نہیں لگتا۔ چڑے نے کہا، تم ٹھیک کہتی ہو، جی تو میرا بھی یہاں گھبرا گیا ہے، صبح ہوگی تو یہاں سے کہیں اور چلے جائیں گے۔ چڑیا کہنے لگی، درخت کے نیچے جو آدمی بیٹھا ہے یہ بہت پریشان معلوم ہوتا ہے، نہ جانے اس بیچارے کو کیا غم ہے۔ چڑے نے کہا، مجھے معلوم ہے اسے کیا غم ہے، اس کا نام حاتم ہے، یہ اپنے دوست کے لیے ایک موتی ڈھونڈنے نکلا ہے جو مرغابی کے انڈے کے برابر ہے۔ چڑیا یہ سن کر بولی، اتنا بڑا موتی کہاں ملتا ہے؟ چڑے نے اپنے پر پھڑ پھڑا کر کہا، یہاں سے بہت دور ایک دریا ہے، اس کے کنارے ایک بڑا سا پرندہ رہتا ہے جو 300 برس بعد 2 انڈے دیتا ہے۔ ایک بار اس نے انڈے دیے تو ایک انڈا پریوں کا بادشاہ شمس لے گیا اور دوسرا انڈا ایک اور بادشاہ ماہیار کو ملا۔ شمس نے یہ انڈا شہزادی بانو کو اس کی سالگرہ پر دے دیا۔ اب شہزادی بانو کہتی ہے کہ جو کوئی اس موتی کا جوڑا لائے گا میں اس سے شادی کروں گی۔ اتنا کہہ کر چڑیا خاموش ہو گیا۔ چڑیا نے پوچھا، اگر کوئی ماہیار بادشاہ سے انڈا مانگے تو وہ دے دے گا؟ چڑیا بولا، شاید دے دے، ویسے ماہیار بادشاہ کی شرط یہ ہے کہ جو کوئی اسے انڈے کی پوری کہانی سنائے گا وہ یہ انڈا اس کو دے دے گا۔ حاتم کو پرندے کی بولی آتی تھی، اس نے یہ ساری باتیں سنی تو اس کے کان کھڑے ہوئے۔ اتنے میں چڑیا بولا، مگر بی چڑیا، بادشاہ ماہیار کے محل تک پہنچنا بہت مشکل ہے، راستے میں کہیں دیو ہیں، کہیں جن اور کہیں اژدہے۔ چڑیا کہنے لگی، تو پھر بیچارہ حاتم کیسے جائے گا؟ چڑیا بولا، بس اس کی ایک ہی ترکیب ہے، نیچے زمین پر ہمارے بہت سے پر پڑے ہیں، حاتم انہیں سمیٹ لے، جہاں کہیں خطرہ ہو یہ پر نکالے اپنے بدن سے لگائے، پھر قدرت کا تماشا دیکھے، کوئی جن دیو سانپ اژدہا اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ صبح ہوئی تو حاتم نے بہت سے پر سمیٹے اور چل پڑا، جگہ جگہ اسے دیو اور سانپ ملے مگر وہ چلتا رہا، جہاں اسے خطرہ نظر آتا وہ پر اپنے بدن سے لگا لیتا۔ چلتے چلتے حاتم تھک گیا، اسے پیاس بھی لگ رہی تھی۔ ایک جگہ چشمہ دکھائی دیا، حاتم جلدی جلدی اس چشمے کی طرف بڑھا تو ایک سانپ نظر آیا۔ اسے دیکھ کر حاتم واپس جانے ہی والا تھا کہ سانپ نے آواز دی، واپس کیوں جا رہے ہو، ٹھہرو۔ سانپ کو باتیں کرتے دیکھا تو حاتم کو بڑا تعجب ہوا۔ سانپ نے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا، حاتم اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ سانپ حاتم کو ایک بہت بڑے باغ میں لے گیا۔ باغ میں ایک بہت بڑا سا حوض تھا، سانپ حوض میں کود گیا اور تھوڑی دیر میں انسان بن کر نکل آیا۔ اس آدمی نے کہا، میں پریوں کا بادشاہ شمس ہوں، میں جھوٹ بولتا تھا اور ہر ایک سے لڑتا تھا، اس لیے اللہ نے مجھے سانپ بنا دیا۔ میں نے دعا مانگی تو غیب سے آواز آئی،
کہ جب میں حاتم نام کے شخص کو دیکھوں گا تو انسان بن جاؤں گا، اور اگر حاتم میرے لیے دعا کرے تو پھر میں مرتے دم تک انسان ہی رہوں گا۔ حاتم نے یہ سن کر بادشاہ شمس کے لیے دعا مانگی۔ بادشاہ خوش ہو گیا اور حاتم سے کہنے لگا، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ حاتم نے اسے سارا قصہ سنایا اور کہا، کسی طرح مجھے ماہیار کے ملک تک پہنچا دو۔ بادشاہ شمس نے اسے ایک اڑن قالین دیا اور بولا، اس پر بیٹھ جاؤ، یہ تمہیں ماہیار کے ملک میں لے جائے گا۔ حاتم اڑن قالین پر بیٹھ گیا، قالین اڑنے لگا۔ راستے میں بہت سے اونچے اونچے پہاڑ اور لمبے چوڑے دریا ملے۔ اڑن قالین ان سب کو پار کر کے ماہیار کے ملک میں پہنچا۔ ماہیار کے سپاہی اسے پکڑنے دوڑے، لیکن حاتم نے انہیں بتایا کہ وہ لڑنے نہیں، دوستی کرنے آیا ہے۔ سپاہی اسے ماہیار کے پاس لے گئے۔ ماہیار حاتم سے مل کر بہت خوش ہوا۔ حاتم نے اس سے موتی مانگا تو اس نے کہا، اے حاتم، تم مجھے اس موتی کی کہانی سنا دو گے تو میں یہ موتی تمہیں دے دوں گا۔ حاتم نے بادشاہ کو سارا قصہ سنا دیا۔ بادشاہ کہنے لگا، شاباش، جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا، تم سچ مچ بہت بہادر اور خدا ترس انسان ہو۔ لو، یہ موتی لے جاؤ اور اپنے دوست منیر کو جا کر دے دو۔ بادشاہ نے حاتم کو بہت سا روپیہ، پیسہ اور سونا چاندی بھی دیا، مگر حاتم نے انکار کر دیا۔ حاتم نے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ، میرے پاس خدا کا دیا سب کچھ موجود ہے، مجھے صرف یہ موتی چاہیے۔ حاتم ماہیار سے موتی لے کر اپنے وطن واپس آیا۔ منیر اس کی راہ تک رہا تھا۔ حاتم کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ حاتم نے موتی منیر کو دیا اور کہا، جاؤ اور بانو سے بات کرو۔ منیر وہ موتی لے کر بانو کے پاس گیا اور بانو کو موتی دیا۔ بانو بہت خوش ہوئی اور منیر سے شادی کر کے وہ دونوں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز، السلام علیکم۔ تو پیارے ویورز، آج میں آپ کو ٹن من کی کہانی سناتی ہوں۔ بہت پرانی بات ہے، کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا، جہاں ثروت میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، لیکن تھا ذرا جھکی۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ ایک باغ ہے جس میں مور کے پروں کی شکل کے پھول کھل رہے ہیں۔ صبح اٹھ کر بادشاہ نے دربار لگایا، سارے نجومیوں، جوتشیوں اور خواب کی تعبیر بتانے والوں کو بلا کر اپنا خواب بیان کیا اور تعبیر پوچھی۔ سب سوچ میں پڑ گئے، پھر عرض کیا کہ جہاں پناہ، اس خواب کی تو کوئی تعبیر ہی نہیں ہے اور ہر خواب کی تعبیر ہوتی بھی نہیں ہے۔ لیکن بادشاہ پر تو جھک سوار ہو گئی، یا تو خواب کی تعبیر بتاؤ یا ایسا پھول مجھے آنکھوں سے دکھاؤ، ورنہ آج دربار برخاست نہیں ہوگا۔ صبح سے شام ہو گئی، درباری حیران و پریشان، بھوکے پیاسے بیٹھے تھے، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ منہ سے بات بھی نکالے۔ بادشاہ نے ایک تھالی میں پان کا بیڑا بنوا کر رکھوا دیا تھا کہ جو با ہمت یہ کام کر سکتا ہے بیڑا اٹھا لے، لیکن کون اپنی جان کا دشمن تھا کہ ناممکن کام کا بیڑا اٹھاتا۔ بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی، نہایت ہی حسین و جمیل، عقل مند، بہادر اور با ہمت۔ جب اس نے دربار کا یہ رنگ دیکھا تو آ کر بیڑا اٹھا کر کھا لیا۔ بادشاہ دنگ رہ گیا، بیٹی یہ تو نے کیا کر دیا؟ شہزادی بولی، ابا جان، آپ نے اتنے لوگوں کو بھوکا پیاسا مارنے کا انتظام کر رکھا ہے، اس سے تو اچھا ہے کہ ایک اکیلی میری ہی جان چلی جائے، یا تو آپ کو ایسا پھول لا کر دکھاؤں گی یا کبھی اپنا منہ ہی نہیں دکھاؤں گی۔ دربار برخاست ہو گیا۔ اتنے لوگوں کے سامنے یہ واقعہ ہوا تھا کہ بادشاہ ہاتھ مل کر رہ گیا۔ رعایا کے سامنے عزت کا سوال تھا۔ ماں نے سنا تو کلیجہ پکڑ لیا، اکلوتی بیٹی بادشاہ کی عزت کی بھیٹ چڑھنے جا رہی تھی۔ اب یہ کہ شہزادی کی منگنی ملک یمن کے بادشاہ سے ہو چکی تھی اور سال بھر بعد شادی طے پائی تھی۔ محل میں تیاریاں شروع ہو چکی تھی کہ یہ مصیبت آ پڑی۔ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ شہزادی نے ماں باپ کو یقین دلایا کہ یا تو میں سال بھر کے اندر واپس آ جاؤں گی، یا اگر مر گئی تو یمن کے بادشاہ سے معذرت کر لیجئے گا۔ غرض شہزادی نے مردانہ بھیس بنایا، تھیلیاں بھر کر شرفیاں لی، تلوار لی اور کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر اللہ کے بھروسے اپنے گھوڑے پر سوار نکل کھڑی ہوئی۔ جنگل جنگل، صحرا صحرا، بستی بستی سفر کرتی رہی۔ جب شہر یا بستی میں جاتی، سرائے میں ٹھہرتی اور سرائے کے مالک سے پوچھتی کہ یہاں کوئی دیکھنے کے لائق جگہ تو نہیں، لیکن کہیں گلے مراد نہیں ملا۔
2 ماہ کی مسافت کے بعد ایک شہر میں پہنچی جو بہت ہی خوبصورت اور سرسبز و شاداب تھا۔ جس سرائے میں ٹھہری وہاں کے مالک سے وہی سوال پوچھا۔ بوڑھا بولا، بیٹے یوں تو یہ پورا شہر ہی بڑا خوبصورت ہے، لیکن یہاں کے بادشاہ کا ایک ذاتی باغ ہے جہاں سنا ہے مور کی پروں جیسے پھول کھلتے ہیں، لیکن وہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، کڑا پہرا رہتا ہے۔ بادشاہ صرف اپنے خاص دوستوں کو ہی وہاں لے جاتا ہے۔ شہزادی کو اپنی منزل تو مل گئی، لیکن سوال یہ تھا کہ اس باغ تک پہنچا کیسے جائے۔ شہزادی نے بوڑھے سے کہا، بابا میں مسافر ہوں، روزگار کی تلاش میں مارا پھر رہا ہوں، مجھے اپنے یہاں کام دے دو، مجھے کھانا پکانا بہت اچھا آتا ہے۔ بوڑھے نے کہا، بیٹا میں خود غریب آدمی ہوں، تجھے کیا دوں گا، البتہ اگر کسی طرح تو بادشاہ تک پہنچ جائے تو تیری تقدیر بن سکتی ہے۔ یہاں کا بادشاہ بڑا عادل اور رعایا پرور ہے۔ ہر ماہ کو 9 چندی جمعرات کو شہر میں بادشاہ سلامت کی سواری نکلتی ہے، مظلوموں کی فریاد اور ضرورت مندوں کی ضرورت سنتا ہے اور مرادیں دیتا ہے۔ اگر تو کسی طرح بادشاہ کو متوجہ کر لے تو تیرا کام بن سکتا ہے۔ شہزادی نے دل میں حساب لگایا، 9 چندی میں ابھی 15 دن تھے۔ اس نے بوڑھے سے پوچھا، بابا اس ملک کا نام کیا ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا، بیٹا اس ملک کا نام یمن ہے۔ موجودہ بادشاہ پچھلے سال ہی اپنے والد کی موت کے بعد گدی پر بیٹھا ہے۔ شہزادی یمن کا نام سن کر پریشان سی ہو گئی، یعنی وہ اپنے ہی ہونے والی سسرال میں ہے اور اسے اپنے ہی منگیتر کو جھیلنا ہے، لیکن دھن کی پکی تھی، ذرا نہیں گھبرائی۔ 15 دن تک اس نے بوڑھے کے سرائے میں ایسے مزیدار کھانے پکائے کہ اس کی سرائے کی شہرت دور دور ہو گئی اور بوڑھے کی آمدنی دگنی چگنی ہونے لگی۔ بوڑھا دعائیں دیتے نہیں تھکتا تھا، وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، ہر فن میں طاق تھی۔ 9 چندی کو شہزادی نے بڑی محبت اور لگن سے نان سلطانی پکائی، ایسی دل فریب اور ذائقہ دار کے دیکھنے والے کی نظر ہی نہ ہٹتی تھی۔ خود صاف ستھرا لباس پہنا، خوان پوش لے کر راستے میں کھڑی ہو گئی جدھر سے بادشاہ کی سواری آنے والی تھی۔ سواری آئی تو اس نے نہایت ادب سے سلام کر کے تحفہ پیش کیا۔ بادشاہ کی نظر تو اس کے حسین چہرے اور مہذب انداز کے ایسے جیسے اسیر ہو گئی۔ بادشاہ نے تحفہ قبول کر کے تاکید کی کہ یہ ہمارے دسترخوان پر پیش کیا جائے، اور اجنبی لڑکے کو انعام دینا چاہا۔ اس نے دست بدستہ عرض کی کہ جہاں بنا کا اقبال بلند ہو، مجھے انعام نہیں نوکری چاہیے، پردیسی ہوں اور تلاش معاش میں در بدر ہوں۔ بادشاہ نے اگلے دن دربار میں بلایا اور باورچی خانے کا داروغہ مقرر کر دیا، لیکن بادشاہ تو اس کے ایسے گرویدہ ہوئے کہ ہر وقت ساتھ رکھنے لگے، شطرنج ہو یا گھوڑ سواری ہو یا تلوار بازی، اس کے جتنے جوہر کھیلتے بادشاہ اتنے ہی اس کے قائل ہو جاتے، لیکن نہ جانے کیوں ایک خلش سی تھی، یہ لڑکا جو دکھتا ہے وہ ہے نہیں۔ ایک دن بادشاہ نے اپنی ماں سے کہا کہ امی جان، میں نے جو نیا لڑکا ملازم رکھا ہے اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ہاتھ زنانا پاؤں زنانا بھیس مردانہ ہے۔ ماں نے کہا، یہ کون سی مشکل بات ہے، بہت سی ایسی آزمائش ہیں جو حقیقت کا پتہ دے دیں گی۔ ایسا کرو، ایک بازار لگواؤ، ایک طرف ہتھیاروں کی دکانیں ہوں اور دوسری طرف زیورات کی، پھر اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ اگر لڑکی ہے تو بے اختیار زیورات کی طرف دیکھے گی، اور اگر لڑکا ہے تو ہتھیاروں پر نظر جائے گی۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی بازار لگوایا اور نوجوان کو لے کر سیر کے لیے نکلے۔ بازار میں پہنچ کر شہزادی سمجھ گئی کہ یہ اس کا امتحان ہے۔ اس نے زیورات کی طرف رخ تک نہیں کیا، برابر ہتھیار دیکھتی رہی اور ان کی تعریف کرتی رہی۔ آخر بادشاہ کو کہنا ہی پڑا، بھئی ایک نظر ادھر بھی ڈالو۔ اس پر وہ پٹاخ سے بولی، کیا حضور، آپ بھی عورتوں کی طرح زیور دکھا رہے ہیں؟ ادھر دیکھیے، یہ مردوں کے زیور ہیں۔ بادشاہ اپنا منہ سا لے کر رہ گیا۔ محل میں پہنچے تو ماں نے پوچھا کیا ہوا؟ بادشاہ نے حال بیان کر دیا۔ اماں بولی، بیٹا وہ لڑکا ہی ہوگا، بعض لڑکے داڑھی مونچھ نکلنے سے پہلے لڑکی جیسے لگتے ہیں، لیکن بادشاہ کو تو وہی بچ نہیں امی جان، ہاتھ زنانا پاؤں زنانا بھیس مردانہ۔ امی نے کہا، اچھا ایک آزمائش اور ہے، کھانے میں بے حد مرچیں ڈلواؤ، اگر لڑکی ہے تو ہائے ہائے کرنے لگے گی، اور لڑکا ہے تو چاہے آنکھوں سے پانی بہے لیکن ہائے ہائے نہیں کرے گا۔ اگلے دن بادشاہ نے باورچی کو بلا کر حکم دیا کہ آج کھانے میں بے تحاشا مرچ ہونی چاہیے۔ شہزادی تو تھی ہی باورچی خانے کی داروغہ، اسے پتا چلا تو سمجھ گئی کہ پھر میرا امتحان ہے۔
टहलती हुई महल के बाहर निकली और खाने से आधा घंटा पहले डॉक्टर से अपने मुंह में सुन करवाने की दवाई लगवा आई। दस्तरखान बिछा। बादशाह ने पहला निवाला लिया ही था कि हाय हाय करने लगे, जबकि वो आराम से मजे लेकर पूरा खाना खा गई। ना मुंह से हाय निकली और ना आंख से आंसू। उल्टा बादशाह से ही बोली, हजूर, क्या आप औरतों की तरह हाय हाय कर रहे हैं? जनान खाने में पहुंचकर बादशाह ने अम्मा को सारी रिपोर्ट दी। अम्मा ने फिर समझाया, बेटा वो लड़का ही है, तुम्हें वहम हुआ है। लेकिन बादशाह को वही रट, हाथ जनाना पाँव जनाना भेस मर्दाना। अम्मा ने कहा, एक आजमाइश और है और ये आखिरी है। तुम पीले चमेली के फूलों की सेज बनवाओ और इस पर इसे सुलाओ। अगर लड़की है तो फूल बिल्कुल मुरझा जाएंगे और अगर लड़का है तो इनमें कुछ ताजगी बाकी रहेगी। बादशाह ने माली को 2 फूलों की सेजें बनवाने के लिए हुक्म दिया और शहजादी से कहा, आज रात हम लोग बाग में सोएंगे। शहजादी ने फूलों की सेज बिस्तर पर बिछी देखी तो फौरन समझ गई कि क्या माजरा है। इसने माली को एक शर्फी दी कि बिल्कुल ऐसी ही एक सेज मेरे लिए भी बना कर लाओ और बाग में बिस्तरों के करीब झाड़ी में छुपा देना। माली ने ऐसा ही किया। रात को बादशाह तो सो गए, लेकिन शहजादी जागती रही। फजर से कुछ पहले इसने अपने बिस्तर से बासी फूलों की सेज हटाकर कुएं में डाल दी और ताजे फूलों की सेज बिछाकर आराम से सो गई। 1 घंटा गुजरा होगा कि फजर का वक्त हो गया। बादशाह उठे और इसे भी जगाया। फिर दोनों सेजें लेकर अम्मा के पास पहुँचे। बादशाह अपनी सेज पर रात भर सोए थे। फूल बासी हो गए थे, लेकिन दूसरी सेज तो बिल्कुल ताजी थी। अम्मा ने कहा, बेटा अब जिद छोड़ दो, वो लड़का ही है। बादशाह चुप हो गए। शहजादी को इत्मीनान हो गया कि बादशाह पूरी तरह इस पर एतबार करने लगे हैं। तो एक दिन वो बोली, बादशाह सलामत, मैंने सुना है कि आपके एक बाग में मोर की परों जैसे फूल खिलते हैं। आपने मुझे आज तक नहीं दिखाया। बादशाह शर्मिंदा हो गए। फौरन इसे लेकर बाग में पहुँचे। बाग क्या था, गोया जन्नत जमीन पर उतर आई थी। हर तरफ मोर के पंख जैसे फूल लहलहा रहे थे। शहजादी ने जी भर कर तारीफ की। बोली, मेरा जी चाहता है कि रोज आऊं। बादशाह ने कहा, तो आ जाया करो, किसने रोका है? शहजादी बोली, लेकिन यहाँ तो कड़ा पहरा है। बादशाह ने कहा, तुम्हारे लिए कोई पाबंदी नहीं है, जब चाहा आ सकते हो। पहरेदारों को बुलाकर कहा, ये हमारे मसाहिब हैं, इन्हें बाग में आने से ना रोका जाए। शहजादी को तो दिली मुराद मिल गई। एक रात मौका पाकर बाग से 2 फूल तोड़ लिए और कपड़ों में छुपा कर ले आई। इसी रात को जब सब सो गए और पहरेदार भी ऊँघ गए तो इसने बादशाह के नाम एक रुक्का लिखा और इसे अपने बिस्तर पर रख कर महल से निकल आई। सराय में इसका वफादार घोड़ा बंधा हुआ था। इसने घोड़े को एड़ लगाई और यमन की सरहदों से दूर निकल आई। सिपाही इसे बादशाह के साथ बारहा देख चुके थे, इसलिए किसी ने नहीं रोका। अगले दिन सुबह बादशाह ने अपने मसाहिब को याद किया तो गुलाम ने लाकर रोका दिया। लिखा था, मैं फलां मुल्क की शहजादी आपकी मंगेतर हूँ। आपने बड़ी बड़ी आजमाइशें की लेकिन पहचान नहीं पाए, लेकिन मैं इसका बदला जरूर लूंगी। जब तक आपकी 5 तलाकें नहीं करवा दूं, आपके पास नहीं आऊंगी। बादशाह ने पढ़ा तो गुस्से से बेकाबू हो गया। फौरन अम्मा को लाकर रोका दिखाया। देखा, मैं कहता था ना कि दाल में कुछ काला है, लेकिन आप मानने को तैयार ही नहीं हुई। वो सबको चूना लगा गई और ऊपर से धमकी भी दे गई है। मैं भी कसम खाता हूँ, जब तक इसका 2.5 चुल्लू खून नहीं पी लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। आप फौरन इसके घर पैगाम भेजिए कि हम इस माह बारात लेकर आ रहे हैं। इधर शहजादी की वापसी की खुशियां मनाई जा रही थी कि ये पैगाम पहुंचा। शहजादी समझ गई इससे बदला लेने की साजिश है। एक तरफ महल में जोरों शोर से शादी की तैयारियां हो रही थी और इधर शहजादी ने खुफिया तौर पर शाही बूढ़ी को बुलाकर 100 अशर्फियां दी और कहा कि जल्दी से जल्दी एक लकड़ी की कदादम गुड़िया बनाओ जो अंदर से खोखली हो और अंदर सामान रखने का खाना एक आदमी के खड़े होने की जगह हो। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। गुड़िया तैयार करके मेरे कमरे की तह खाने में छुपा दो। शादी से एक दिन पहले इसने मैदे और शहाब से गूंदकर औरत का पुतला बनाया और इसके पेट में सुर्ख रंग का शीरा भर दिया। अपनी राजदार कनीज को हिदायत कर दी कि रुखसती के वक्त इसे दुल्हन बनाकर पालकी में बिठा देना, लेकिन खबरदार किसी को पता न चले। शानदार बारात आई, धूमधाम से शादी हुई।
رخصتی بھی دھوم دھام سے ہوئی۔ باجے تاشے، اونٹوں پر دہیز، کنیزیں، غلام، غرض پورا قافلہ چلا۔ شہزادی خود اس کاٹ کی گڑیا میں چھپ گئی اور جس راستے سے بارات کی واپسی تھی وہاں جا کر پیڑ کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا، اور وہی ہوا۔ بادشاہ غصے میں آگ بگولا تھے۔ آدھے راستے پر پہنچ کر سب باجے گاجے اور دہیز کو لوٹا دیا، اور سب براتیوں سے کہا وہ اپنی راہ لیں، کہاوروں سے کہا پالکی رکھ دو اور جاؤ۔ کسی کو کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ شہزادی نے پہلے ہی ماں باپ سے کہہ دیا تھا کہ اگر سامان لوٹائیں تو چپ چاپ رکھ لیں، فکر نہ کریں۔ جب سب لوگ چلے گئے تو بادشاہ غصے میں بھرے ہوئے آئے اور دلہن کے پیٹ میں خنجر گھونپ دیا۔ لال لال شربت ابلنے لگا تو بادشاہ نے اپنی قسم پوری کرنے کے لیے 2.5 چلو بھر کر پیا، اور بولے کم بخت کا خون بھی میٹھا تھا۔ کچھ افسوس کچھ ندامت میں گھوڑے پر سوار ہو کر دھیرے دھیرے چلے تو پیچھے سے کٹ کٹ کھٹ کھٹ کی آواز آئی۔ مڑ کر دیکھا تو لکڑی کی ایک قدآدم عورت چلی آ رہی ہے۔ جنگل بیابان، ہر طرف سناٹا، اوپر سے لکڑی کی پیچھا کرتی عورت۔ بادشاہ کو تھوڑا ڈر سا لگا، پھر ڈٹ کر پوچھا کون ہے تو اور میرا پیچھا کیوں کر رہی ہے؟ کاٹ کی گڑیا بولی بادشاہ سلامت، میرا نام ٹن من ہے، میں شہزادی کا کھلونا تھی، ان کا جی بہلاتی تھی، آپ نے میری شہزادی کو تو مار دیا، اب میں کہاں جاؤں؟ میں تو آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ بادشاہ نے کہا نہیں، میرے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں، جاؤ۔ لیکن ٹن من نہیں مانی۔ اسی طرح ڈانٹتے ڈپٹتے آخر اپنے ملک پہنچ گئے۔ سارا شہر سجا ہوا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ بادشاہ کو یوں اکیلا آتے دیکھ کر سب پریشان ہو گئے۔ اماں نے پوچھا دلہن کہاں ہے؟ بادشاہ بولے مار آیا راستے میں، قسم بھی تو پوری کرنی تھی۔ اماں نے سر پکڑ لیا۔ تب ہی ٹک ٹک کی آواز آئی، دیکھا تو لکڑی کی دیوزاد گڑیا کھڑی ہے۔ اماں نے ڈر کر بادشاہ سے پوچھا یہ کسے لے آئے ہو؟ بادشاہ بولے جانے کون بلا ہے، پیچھا ہی نہیں چھوڑتی۔ گڑیا بولی آداب بیگم صاحب، میرا نام ٹن من ہے، میں شہزادی کا کھلونا تھی، بادشاہ سلامت نے میری شہزادی کو تو مار دیا، اب میں کہاں جاؤں؟ بادشاہ بولے میں تجھے بھی توڑ پھوڑ کر پھینک دوں گا۔ اماں نے ڈانٹ لگائی خبردار اسے ہاتھ بھی نہیں لگانا، بہو تو آئی نہیں، اب اس سے ہی میرا دل بہلے گا، اسے رہنے دو۔ اس طرح ٹن من بادشاہ سلامت کی اماں کی دوست بن گئی۔ دن بھر ان سے باتیں کرتی، اس سے کہانیاں سناتی، صلاح مشورہ دیتی۔ اماں جان کو بھی اس کی عادت پڑ چکی تھی۔ رات کو جب سب سو جاتے تو شہزادی کاٹ میں سے نکل کر جاتی، کھانے پینے کا سامان دن بھر کے لیے اپنے کھانے میں رکھتی، کمرہ بند کر کے تھوڑی دیر سو جاتی، صبح کے قریب واپس اپنے کاٹ میں گھس جاتی۔ 6 مہینے گزر گئے تو ٹن من نے اماں جان سے کہنا شروع کر دیا بیگم صاحب بادشاہ سلامت کی شادی کر دیجئے نا، اتنے بڑے محل میں آپ کنیزوں کے ساتھ تنہا رہتی ہیں، بہو آ جائے گی تو کچھ رونق ہوگی۔ پہلے تو اماں جان منع کرتی رہی، بیٹے کو پہلی بیوی کے مارنے پر برابر برا بھلا کہتی رہی، آخر مان گئی، اپنے ہی ایک وزیر کی بیٹی سے رشتہ طے کر دیا۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ جب شادی میں 2 دن رہ گئے تو ٹن من بولی بیگم صاحب شادی کا دن آ گیا، اجازت ہو تو میں بھی ندی پر جا کر اپنا کاٹ دھو آؤں۔ اماں جان بولی اے ہے تم کیسے دھو گی نگوڑی لکڑی کی گڑیا، میں کسی کنیز سے کہتی ہوں وہ دھو دے گی۔ نہیں نہیں بیگم صاحب، میں کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی، میرا کوئی گل پرزہ ٹوٹ گیا تو مصیبت ہو جائے گی، میری شہزادی بھی نہیں ہے جو ٹھیک کرا دے، آپ تو بس تھوڑا سا بیسن اور چمیلی کی کلی میرے ہاتھ پر رکھ دیں، میں خود ہی نہا دھو لوں گی۔ اماں جان مان گئی۔ ٹن من کھٹ پٹ کرتی ندی کے ایک سنسان کنارے پر پہنچی، کاٹ کی گڑیا جھاڑیوں میں چھپا دی، خود باہر نکل کر نہائی، سنگار کیا، کپڑے بدلے اور لڑکی والوں کے یہاں پہنچ گئی۔ لڑکی والوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، سمدھن آئی سمدھن آئی۔ شہزادی بولی نہ بھائی میں سمدھن نہیں پڑوسن ہوں، آپ کی بیٹی کی شادی ہے اس لیے چلی آئی۔ عورتیں کہنے لگی پڑوسن کتنی خوبصورت ہے، اس کی آنکھیں تو دیکھو کیسی جگمگا رہی ہیں جیسے ہیرے کی کنی۔ شہزادی بولی اے بہن میری آنکھیں تو اتنی ذرا ذرا سی تھی جن میں ہر وقت پانی اور کیچڑ بھرا رہتا تھا، وہ تو میری اماں کو کسی نے بتایا کہ نیل کی سلائیاں آنکھوں میں بھر دو، اس وقت تو ذرا سی تکلیف ہوئی، پھر جو میری آنکھیں چمکی ہیں تو تم دیکھ ہی رہی ہو، عورتوں میں خسر پھسر ہونے لگی،
ہم بھی اپنی بیٹی کی آنکھوں میں نیل کی سلائیاں بھریں گے۔ آخر بادشاہ کی ملکہ بن کر جا رہی ہے، اسے بھی حسین ہونا چاہیے۔ شہزادی تو رخصت لے کر واپس آ گئی اور کھٹ کھٹ کرتی محل میں پہنچ گئی، اور ادھر ان جاہل عورتوں نے نیل کی سلائیاں منگا کر لڑکی کی آنکھوں میں بھر دی۔ لڑکی درد سے تڑپنے لگی، آنکھوں سے خون جاری ہو گیا۔ ڈاکٹر حکیم دوڑنے لگے۔ اسی اثنا میں بارات آئی اور نکاح ہو گیا۔ رخصتی کا وقت آیا تو پتہ چلا کہ لڑکی تو اندھی ہے اور اس کی حالت بھی بہت خراب ہے۔ بادشاہ غصے سے لال پیلے ہونے لگے۔ میری رعایا ہو کر مجھ ہی سے دھوکا، طلاق دی میں نے اس لڑکی کو، طلاق دی۔ براتیوں کو حکم ہوا واپس چلو۔ اماں جان بہو کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ بادشاہ کو اکیلا آتا دیکھ کر دھڑک گئی۔ اب کیا ہوا؟ دلہن کہاں ہے؟ بادشاہ غصے سے بولے، اندھی بیمار لڑکی سے شادی کر دی میری، طلاق دے آیا۔ اماں جان نے سر پکڑ لیا، تیری قسمت میں لگتا ہے بہو نہیں ہے، ایک کو مار آیا ایک کو طلاق دے آیا۔ بادشاہ بولے، یہاں شوق کس کو ہے، مت کیجیے گا آئندہ شادی وادی۔ ٹن من اماں جان کے کان بھرتی رہی۔ 5-6 مہینے گزرے کہ ٹن من نے پھر بادشاہ کی شادی کا تقاضا شروع کر دیا۔ اماں بولی، رہنے دو ٹن من، اب نہیں کرنی مجھے کسی لڑکی کی تقدیر خراب۔ ٹن من کہنے لگی، اے بیگم صاحب اللہ اللہ کیجئے، اب اس میں بادشاہ سلامت کا کیا قصور؟ کیا اندھی لڑکی لے آتی؟ اور میری شہزادی بھی اللہ بخشے تھی تو میری ملکہ، لیکن مزاج کی ایسی تیز کہ بادشاہ کو دھوکہ دیا۔ بھلا کون مرد برداشت کرتا؟ اچھا ہوا مار دیا۔ غرض ٹن من نے اتنی جان کھائی کہ اماں راضی ہو گئی۔ اب کہ کسی امیر کی لڑکی دیکھی، اچھی طرح دکھوا لیا تو شادی کی تاریخ پکی کر دی۔ شادی میں ایک دن رہ گیا تو پھر ٹن من کاٹ دھونے کے بہانے نکلی اور سمدھیانے پہنچ گئی۔ بڑی خاطر مدارت ہوئی۔ دلہن کی اماں بولی، دیکھو تو پڑوسن کے بال کتنے لمبے گھنے چمکدار ہیں، ہم اپنی بیٹی کے تو 50 چیزیں آزما چکے، بڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ٹن من بولی، اے بہن میرے بال تو اتنے سے سوکھے موٹے جھاڑوں بھرے تھے کہ کیا بتاؤں، میری ماں نے 50 چیزیں لگائی پھر کہیں کچھ ہوا، پھر آپ کے بال اتنے خوبصورت کیسے ہوئے؟ دلہن کی بڑی بہن نے پوچھا، ارے کیا بتاؤں، ایک فقیر صاحب نے بتایا کہ اس کا سر منڈوا دو، لال چوٹیوں کے انڈوں کو پیس کر اس میں فقیر صاحب کی دی ہوئی بھبوت ملا کر رات کو سر پر لگائی، صبح اٹھی تو یہ لمبے چمکدار بال لہلہا رہے تھے۔ دلہن کی اماں ہاتھ مل کر بولی، لال چوٹیوں کے انڈے تو مل جائیں گے، برسات کا موسم ہے، لیکن فقیر صاحب کی بھبوت کہاں سے لائیں؟ ٹن من نے جھٹ اپنے بٹوے سے ایک پوٹلی نکالی، یہ لو بچی ہوئی بھبوت میرے پاس ہے، اگر آپ کی بیٹی کا بھلا ہو جائے تو کیا کہنے۔ دلہن والیوں کا ڈھیروں شکریہ وصول کر کے ٹن من تو اپنے گھر کو چلی۔ ان لوگوں نے بیچاری دلہن کے سر پر استرا پھروا کر رات کو لیپ لگایا تو دلہن درد اور کھجلی کے مارے رات بھر تڑپی اور صبح سویرے سر پر بڑے بڑے ابلے ابھر آئے۔ بارات کا دن تھا، جیسے تیسے نکاح ہوا۔ بادشاہ کے جاسوس نے جا کر بادشاہ کے کان میں کہا کہ دلہن نہ صرف گنجی ہے بلکہ اس کے سارے سر پر زخم پڑے ہوئے ہیں، اور حکیم کہتے ہیں اس کے سر پر کبھی بال نہیں اگیں گے۔ یہ سنا تو بادشاہ مارے غصے کے سہرا ویرا نوچ کر کھڑے ہو گئے اور طلاق دے کر واپس محل میں چلے آئے۔ اماں جان نے سنا تو ہزاروں صلواتیں سنائی۔ بادشاہ بھی سچ تھے، آپ کسی بندریا سے میرا نکاح پڑھوا دیں اور میں لے آؤں، کیا چاہتی ہیں آپ؟ خیر بادشاہ کی اماں نے تحقیق کروائی تو پتہ چلا واقعی بات سچ تھی۔ دل محسوس کر رہ گئی، اللہ کی مرضی سمجھ کر تو چپ ہو گئی، لیکن بہت ہی بد دل تھی۔ وقت گزرتا گیا، بات پرانی ہو گئی تو ٹن من نے پھر بادشاہ کی شادی کے تقاضے کرنے شروع کیے۔ پہلے تو اماں جان نے صاف انکار کر دیا، لیکن پھر وہ بھی راضی ہو گئی۔ کسی اور امیر کی لڑکی دیکھی، سب ہی ڈرے ہوئے تھے، لیکن بادشاہ کے گھر سے پیام آئے تو انکار کی کہاں گنجائش۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ حسب معمول شادی سے 2 دن پہلے پھر ٹن من اپنا کاٹ دھونے گئی اور دلہن والوں کے یہاں جا پہنچی۔ سب نے ہاتھوں ہاتھ لیا، سب بہت ڈرے ہوئے تھے۔ ٹن من نے بتایا، دراصل بادشاہ سلامت کو بے حد حسین لڑکی چاہیے، لڑکی میں کمی ہوتی ہے تو وہ طلاق دے دیتے ہیں۔ دلہن کی چچی بولی، لڑکی تو ہماری بھی خوبصورت ہے، بس ذرا دانت ٹیڑھے میڑے ہیں، پڑوسن آپ کے دانتوں موتیوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں، آپ ہی کوئی نسخہ بتا دیں، ابھی تو 2 دن ہیں، ہم بھی کچھ کوشش کر لیں۔ ٹن من بولی، ہائے میں کیا بتاؤں، میرے دانت تو ایسے خراب تھے کہ بس چھوٹے چھوٹے سے
چوہے جیسے پیلے اور اوپر کا دانت تو ہونٹوں پر رکھا رہتا تھا۔ میری اماں ایک فقیر صاحب کے پاس لے کر گئی، بڑے پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک جادوئی منجن دیا اور کہا کہ آگے کے 8 دانت اکھاڑ کر رات کو یہ منجن لگاؤ۔ میری اماں نے ایسا ہی کیا۔ تکلیف تو بہت ہوئی، لیکن اگلے دن صبح جادو کے زور سے سارے دانت دوبارہ نکل آئے اور ایسے خوبصورت۔ دلہن کی اماں بولی، لیکن وہ فقیر اور وہ منجن ہمیں کہاں ملے گا؟ تن من نے جھٹ بٹوے میں سے منجن کی پڑیاں نکال کر دی۔ یہ لو میرا بچا ہوا منجن، تمہارا بھی بھلا ہو۔ تن من تو خاندان کا احسان کے بوجھ تلے چھوڑ کر چلی آئی، اور ان لوگوں نے اسی رات لڑکی کے دانت اکھڑوا کر خونم خون منہ میں منجن بھر دیا۔ لڑکی بیچاری کا سارا منہ سوجا ہوا اور تکلیف سے جان نکلی جا رہی تھی، لیکن بات چھپائی گئی، نکاح ہو گیا۔ کھانا کھا کر جب رخصتی کا وقت ہوا تو بادشاہ کے خبری نے بادشاہ کو دلہن کے احوال سے آگاہ کیا۔ بادشاہ کا غصے سے برا حال تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔ مجھے میری ہی رعایا نے طلاق دے کر چلے آئے۔ اماں جان کو رخصتی کی خبر مل چکی تھی۔ وہ دروازے پر دلہن کے استقبال کے لیے کھڑی تھی کہ بادشاہ غصے میں بھرے ہوئے اکیلے داخل ہوئے۔ اب کیا ہوا؟ اماں نے دہل کر پوچھا۔ شادی کا نام مت لیجئے گا، اب میرے آگے شہر بھر کی جتنی اندھی گنجی جاہل لڑکیاں ہیں آپ نے میری ہی نصیب میں لکھ دی ہیں۔ اگلے روز اماں کو پتا چلا کہ بادشاہ صحیح کہہ رہے تھے۔ انہیں غصہ بھی آیا اور بیٹے کے لیے افسوس بھی ہوا، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ اماں ٹن من کے سامنے اپنے دل کے پھپولے پھوڑتی اور ٹن من کمال ہوشیاری سے مرہم رکھتی۔ اس دفعہ ٹن من کو اماں اور بیٹے کو شادی پر راضی کرنے میں پورا سال لگ گیا۔ اب کہ جس امیر کے گھر میں رشتہ طے ہوا، وہاں اماں جان خود جا کر لڑکی کو دیکھ کر آئی۔ ہر طرف سے ٹھونک بجا کر دیکھا۔ بادشاہ نے کہہ دیا تھا آپ کی خاطر میں راضی ہوا ہوں، لیکن یہ آخری دفعہ ہے، اس کے بعد میں کوئی تماشا نہیں ہونے دوں گا۔ شادی سے 2 دن پہلے ٹن من اپنا کارڈ دھونے گئی اور دلہن والوں کے یہاں جا پہنچی۔ اب کہ اس نے خود ہی بتا دیا کہ میں بادشاہ سلامت کی پڑوسن ہوں، محل میں میرا آنا جانا ہے، میں نے سوچا آپ کو ان کے یہاں کی رسم و رواج بتاؤں۔ سمدھیانے کی ساری عورتیں خاطر میں بچ گئی۔ بہت اچھا کیا پڑوسن آپ نے، ہم تو بہت ڈرے ہوئے تھے، سنا ہے بادشاہ 4 طلاقیں دے چکے ہیں۔ پڑوسن بولی، دراصل بادشاہ سلامت کو اپنے رسم و رواج بہت عزیز ہیں، لوگوں نے ان کے رواجوں کے مطابق ان کی اور باراتیوں کی توازہ نہیں کی، اسی لیے وہ ناراض ہو گئے۔ تم جانو بادشاہوں کے مزاج، ناراض ہو کر طلاق دے آئے۔ اب آپ لوگ جیسے میں بتاؤں ویسا ہی کریں۔ اچھا بتائیے بارات کے استقبال میں کیا کیا انتظام ہے؟ لڑکی والوں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت کے لیے شرفیوں اور ہیروں کے ہار اور براتیوں کے لیے گلاب کے پھولوں کے ہاروں کا انتظام ہے، اور کھانے میں ہر قسم کے مغلئی کھانوں کے پکوان پکانے کے لیے دور دور سے باورچی بلائے گئے ہیں۔ ٹن من بولی، یہی تو سب سے بڑی غلطی آپ لوگ کرنے جا رہے تھے۔ بادشاہ کے یہاں قاعدہ ہے، پہلے دن جب دلہا آئے تو اسے مٹی کی ہانڈیوں میں سوراخ کر کے اس کا ہار پہنایا جائے، اور براتیوں کو ٹوٹے ٹھیکروں کا ہار پہنائے، اور کھانے میں مٹی کے کنڈوں میں نمکین دلیا پیش کیا جائے۔ مٹی کے برتنوں کو بادشاہ کے خاندان میں بڑا مقدس سمجھا جاتا ہے۔ دوسرے دن بھلے ہی آپ انہیں ہیرے جواہرات کے ہار پیش کریں اور لذیذ کھانے کھلائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لڑکی والے پہلے تو حیران ہوئے، پھر شکریہ ادا کرتے نہ تھکتے تھے کہ پڑوسن آپ نے تو ہماری آنکھیں کھول دی، ہمارے اوپر احسان کیا یہ سب بتا کر، ورنہ ہماری لڑکی بھی طلاق پا کر گھر ہی بیٹھی رہتی۔ اپنے مشن کی کامیابی کا یقین کر لینے کے بعد ٹن من دعائیں لیتی ہوئی واپسی محل میں آ گئی۔ دھوم دھام سے بارات چڑھی۔ جیسے جیسے باراتی شادی کے حال میں داخل ہوتے، انہیں ٹوٹے ٹھیکروں کا ہار پہنایا جاتا۔ ہر ایک حیران ہو کر پوچھتا، یہ کیا ہے؟ پہنانے والے کہتے، جناب آپ ہی کے ہاں کی ریت ہے۔ آخر میں بادشاہ سلامت داخل ہوئے تو ہونے والے سسر نے مٹی کی ہانڈیوں کا ہاتھ بڑے ادب سے ان کے گلے میں ڈال دیا۔ بادشاہ حق و دک رہ گئے، پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے ادب سے کہا، حضور آپ ہی کے یہاں کی ریت ہے۔ بادشاہ نے غصے سے ہار اتار کر زمین پر دے مارا، ساتھ ہی سارے براتیوں نے بھی یہی کیا۔ سارا پنڈال ٹوٹے ٹھیکروں سے بھر گیا۔ لڑکی والے سمجھے شاید یہ بھی کوئی شگن ہوگا۔ بادشاہ کو تو بہت غصہ آیا، لیکن اماں جان کی دھمکیوں اور قسموں کے بارے میں سوچ کر
خون کا گھونٹ پی کر رہ گئے۔ خیر نکاح ہو گیا، کھانے کے لیے دسترخوان بچھا، ہر باراتی کے آگے مٹی کا کنڈا لا کر رکھا گیا اور اس میں گرم گرم پتلا دلیا ڈالا جانے لگا۔ جو بھی پوچھتا یہ کیا ہے تو جواب ملتا آپ ہی کے یہاں کی ریت ہے۔ لوگ بادشاہ کے خیال سے خاموش رہے، لیکن جب بادشاہ کے آگے سب سے بڑا کنڈا رکھ کر دلیا ڈالا گیا تو بادشاہ کا غصہ اپنی آخری حدوں کو چھونے لگا۔ انہوں نے اٹھا کر کنڈا دور پھینکا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ حد ہوتی ہے بے عزتی کی اور رسوائی کی، میں چپ ہوں تو تم لوگ سر پر ہی چڑھے جا رہے ہو۔ سارے درباریوں کی اور میری بے عزتی کی ہے تم لوگوں نے۔ نہیں لے جانا مجھے تمہاری بیٹی کو، اپنے پاس رکھو، میں نے اسے طلاق دی۔ بادشاہ 3 طلاقیں دے کر غصے میں پھر پیدل ہی محل میں واپس آ گئے۔ کنیزیں ہار پھول لیے کھڑی تھی، کیونکہ اماں جان کو یقین تھا کہ اب کے تو دلہن گھر میں آ ہی جائے گی۔ وہ خود جا کر لڑکی دیکھ کر آئی تھی۔ بادشاہ نے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا، حیران و پریشان۔ اماں جان کو براتیوں نے ساری باتیں سنائی کہ کیسے لڑکی والوں نے بے عزتی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اماں جان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے کہ ان کی قسمت میں بہو اور پوتے کھلانے کا سکھ نہیں لکھا۔ تن من نے خوب تسلیاں دی، بادشاہ کی وکالت کی اور ان کے عمل کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی۔ دن گزرنے لگے، لیکن اب بادشاہ کے دماغ میں تن من کے کردار کو لے کر شک و شبہات جنم لینے لگے۔ شہزادی کی قسم یاد آئی اور اپنی 5 طلاقوں کا احساس ہوا۔ بادشاہ اب اپنا خالی وقت اماں جان کے حجرے میں گزارنے لگے، جہاں تن من کھڑی رہتی تھی۔ کبھی کہتے اماں جان اپنی تن من سے کہیے مجھے پانی پلا دے، کبھی کہتے تن من ذرا میرے پاؤں دباؤ۔ تن من ٹھنک کر کہتی دیکھ لیجئے بیگم صاحب، بادشاہ سلامت تنگ کر رہے ہیں، میرا کوئی کل پرزہ ٹوٹ گیا تو کون ٹھیک کرائے گا؟ میری شہزادی بھی اللہ کو پیاری ہو چکی ہے۔ اماں جان بادشاہ کو ڈانٹتی مت پریشان کرو اس کو، ایک یہی تو میری تنہائی کی رفیق ہے، بہو تو تھی نہیں میری قسمت میں، یہ ٹوٹ پھوٹ گئی تو میں کیسے جیوں گی؟ لیکن بادشاہ لگاتار اس کی ٹوہ میں رہے۔ ایک دن وہ اماں جان کے حجرے میں ہی سو گئے۔ شہزادی کا بھوک سے برا حال تھا، کافی دیر انتظار کیا۔ جب اطمینان ہو گیا کہ سب سو گئے ہیں تو اپنے کاٹ سے نکلی، دھیرے دھیرے باورچی خانے سے کھانا لے کر لوٹ رہی تھی کہ پیچھے سے بادشاہ نے آ کر کلائی پکڑ لی۔ گھبراہٹ میں سارا کھانا زمین پر گر گیا۔ بادشاہ بولے اب کب تک بدلہ لوگی مجھ سے؟ اب تو تمہاری قسم بھی پوری ہو گئی، میں ہارا اور تم جیتی، اب تو آ جاؤ۔ شہزادی بولی آپ اگر بادشاہ ہیں تو میں بھی شہزادی ہوں، خیر ہم دونوں نے اپنی اپنی قسمیں پوری کر لی، اب میں اپنے باپ کے گھر جا رہی ہوں، دوبارہ بارات لے کر آئیے اور مجھے لے آئیے، اور ہاں اماں جان کو بھی ساتھ لائیے گا۔ شہزادی نے بادشاہ سے ایک گھوڑا مانگا اور اسی وقت اپنے میکے روانہ ہو گئی۔ بادشاہ نے جب صبح اماں جان کو تن من کی حقیقت بتائی تو وہ خوشی سے پھولی نہیں سمائی۔ فوراً محل میں شادی کی تیاریاں ہونے لگی، دھوم دھام سے بارات چڑھی اور دلہن کو بڑے ارمانوں سے رخصت کرا کے محل میں لے آئے۔ پورے محل میں اور شہر میں خوشیاں چھا گئی۔ شہزادی نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ان 5 لڑکیوں کا شاہی خرچ پر بہترین علاج کروایا جن کی تقدیر تن من نے برباد کی تھی، اور پھر امیر اور شریف لڑکوں سے ان کی شادیاں کروائی۔ اللہ نے جیسے ان کے دن پھیرے ایسے ہی سب کے دن پھیرے، اور اس طرح دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔